ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں لاہور، جہاں پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہم جب پاور میں آئے، پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور یہ حکومت تھی یا اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی، اس میں بارہا تکرار کے ساتھ جو ہے ہم یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھے۔ کو مجھے بتائے تو صحیح، سارے کہتے ہیں کہ مذاکرات کا میں مخالف ہوں، لیکن مجھے کو بتائے تو صحیح اس چیز کا، یہ 15 دن میں کیا کوئی نسخہ جو ہے سامنے آیا ہے، کیا کوئی تعویذ آیا ہے یا کیا ہوا ہے، کسی نے پھونک ماری ہے کی ہے کہ یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں۔ میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، قطعی طور پہ خلاف نہیں ہوں۔ آپ 15 دن پہلے کے جو ہے اگر بیانات جو ہے پیچھے چلتے جائیں 2-2.5 سال میں تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسپیکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سعد رفیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بڑے نامی گرامی بھاری بھرکم جو ہے ہیوی ویٹ شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کوئی بتا دے مجھے کہ نہ 15 دن جو ہے کی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر، میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے۔ جب لیڈر آف اپوزیشن تھا جب بھی بات کرتا تھا تو کرسی موڑ کے ساڑھے وال پشت کر چھڑ دے گا سینے میں رکھا۔ مجھے اگر میں سب سے بڑا دائی مذاکرات کا بن جاؤں گا اگر مجھے یہ بتائے کہ 15 دن جو ہے کیے ڈنڈا جھنڈا میں بالکل سپیکولیٹ نہیں کروں گا۔ اگر میں کوئی قیاس رائی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس پروسیس کو نقصان پہنچے، میں نہیں کروں گا، قطعی طور پہ نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اٹیمپٹ ہونا چاہیے، بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ 50 کی دہائی کے اواخر سے لے کے 70 کی دہائی کے اوائل تک ویتنام کی جنگ جاری رہی، اور جیسے سے جنگ بھی جاری تھی اور سائملٹینیسلی پیرس میں جو ہے امن کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن ان میں کوئی سنسیریٹی تھی، کوئی میرا مطلب ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پلڑا جو ہے وہ ویتنامیوں کا، ہوچی من کا بھاری تھا یا امریکہ کا بھاری تھا، یہ سلسلہ جاری تھا، برابر کی جوڑ تھی، آخر ویتنامی جیت گئے۔ میں حق میں ہوں، لیکن میں ایک بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن خیال رکھیے اور رولو نہ جائیے کدھر۔ یہ ایک شخص کی تاریخ ہے نا، کوئی اس نے مجھے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے۔ لاہوری ہے سارے تسی بیٹھے تھے، لاہور دے رہن والا ہے نا وہ، ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے۔ نہیں یار میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں۔ نہیں یہاں ذاتی نہ بات کریں جی، ایک رشتہ بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے۔
جنہوں نے ساری ساری عمر اس کے ساتھ گزاری، ان کے جنازے بھی نہیں گیا، وہ بیمار ہوئے، ان کو ملنے بھی نہیں گیا. وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے. استعمال نہ ہوئی ہو، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ، میں بالکل خلوص کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے. میں خود اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ پاور سینٹرز ہیں اس ملک میں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے. یہ پاور سینٹرز ہیں، بگ بزنس ہے. ان کو بیٹھ کے اس ملک کی جو پرابلمز ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے. آپ دیکھیں بی بی شہید نے، میاں نواز شریف نے، ہم دستوں گریبان رہے، کئی دہائیاں دستوں گریبان رہے. 70 کی دہائی سے لے کے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جب خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، بڑی بڑی تلخیاں ہوئی، لیکن دونوں نے نہایت سنسیریٹی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دونوں نے سائن کی. اور میں نے اس کے بعد بی بی جو ہے چند سال اس کے بعد زندہ رہی، 2-3 سال میرے خیال زندہ رہی. اور جو اس کے بعد جو ہے ابھی کبھی کبھی کھڑاک کھڑوک ہوتا ہے ہمارے تعلقات میں، لیکن ایک بیسک جو ہے، ایک بنیاد جو ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے ہم نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا، نہیں ڈیمیج کیا. ایک لحاظ اس میثاق جمہوریت کا ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کی عزت آبرو کو جو ہے، ضرور ہم اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے. جب ان کی یہاں پہ حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، ہماری حکومت تھی اور ان کی فیڈرل حکومت تھی، تو تلخیاں ہوئیں. لیکن ہم دوبارہ 90 کی دہائی یا 80 کی دہائی یا 70 کی دہائی کی دہائیوں میں جو تلخیاں تھیں ان کی طرف واپس نہیں گئے. ایک ڈیکورم جو ہے، ایک پولیٹیکل ڈیکورم ہم نے مینٹین کیا. آپ دیکھیں کہ انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے. ان کے ہاتھوں میں خون ہے، سعادت اور سلمان کے والد کا. ہر ایک کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. ایک رواداری، ایک برداشت، ایک لحاظ جو ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا. آپ دیکھیں جب طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب بندہ جو ہے گھیرا ہو، قید ہوئے، مقدمے ہون، رول رہے ہوئے، تو پھر مذاکرات کی گل کرے تو تھوڑا سا جڑا ہے ون شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. تھوڑا غور کر لینا چاہیے. ہماری جو تاریخ ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ مذاکرات کے حوالے خصوصاً پچھلے 12, 13, 14 سال میں وہ بار بار جو ہے دہراتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 3 موقعوں کے اوپر جو ہے ہمارے حکمرانوں نے بار دیکھا ہے، یا ہماری قوتوں نے بار دیکھا ہے. جنرل ضیاء صاحب نے دیکھا امریکہ کی طرف، اور ان کے بحاف پہ ہم کرائے کے فوجی بن کے، کرائے کے ٹٹو بن کے ہم نے جنگ لڑی. اس کا نتیجہ آج بھی بھگت رہے ہیں. میں اس قسم کی باتیں کر جاتا ہوں، گالاں شلاں پیندیاں نے میڈیا دے وچ. اس کے بعد جنرل مشرف نے کی، اس نے بھی امریکہ کی طرف دیکھا. اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے کہ منو بچاؤ. کسی سیاستدان نے نہیں کیا. بھٹو نے بھی آنکھیں دکھائیں، جو اسمبلی کی اس کی تقریر تھی 1977 کی، اس سے بعد میں سیاستدانوں نے
دو فوجی حکمرانوں نے جو ہے امریکہ کی جو ہے غلامی قبول کی، اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی اس وقت کی آئی ہوئی ہے۔ ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانے کا، جہاز جو ہے کوئی جہاز جوز نہیں تھی، صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جہاد کا نام دیا گیا۔ وہ کتنے نے جہادی یہ آج گل پہ دینے ساڑھے جنہوں نے اسے کل جہادی کہنے سا، سب کچھ لٹا دیا، امن لٹا دیا، سارے خطے میں امن ہو گیا سوائے پاکستان میں جو ماما بنا ہوا تھا دونوں جنگوں کا، مشرف کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی۔ قیمت ادا کر رہے ہیں نا، کل بھی شہید ہوا ہے، کل بھی ایک میجر ہمارا شہید ہوا ہے، بیٹا ایک شہید ہوا ہے۔ Continuously we are at war for last 40 years. Please try to understand. اور اس شخص نے ایک نہیں، دو نہیں، 7-8 ہزار بندہ، 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے، اس نے بسایا عمران خان نے، جس میں 7,000 اپنے منہ سے کہتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ 7,000 فائٹر ہے اس میں۔ جتنی تشکیلیں چاہے وہ کنار سے آئیں یا پکتیا سے آئیں، وہ ساری تشکیلیں آ کے ان لوگوں کے گھروں میں ٹھہرتی ہیں اور پھر وہ تباہی بربادی جو ہے ہمارے ملک میں پھیلاتی ہیں۔ میں ضرور سوال پوچھوں گا، بار بار یہ سوال پوچھوں گا کہ وائی ناؤ؟ پچھلے 15-20 سال میں کیا چیز ہوئی، 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے کہ ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے ہیں؟ اور کمیٹی اپنے آپ کمیٹی بھی بنا دیتی ہے کہ یہ کمیٹی بھی نہیں بنی، اسپیکر صاحب نے والی کچھ سنے بھی نہیں سے آیا تھا، کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے بھی لگنے شروع ہو گئے، بسکٹ خان تے چاہ پین اسپیکر صاحب کو انہوں نے آنے شروع کر دیتا کہ سارے گل بات کرو۔ یہ کوئی مجھے راز تو بتائے، اسپیکر صاحب بتا دیں، سعد رفیق صاحب بتا دیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ واقعی میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا، میں مذاق نہیں کر رہا، ود آل سیریسنس مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ نہیں میں وہ بھی نہیں کہوں گا، میرے ذمہ نہ لگ جائے نا کہ کل کو خرابی پیدا ہوئے، میں کل ہی کہوں۔ دیکھیں اب تو وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف نے معیشت بحال کر دی، ایک نویں گل جی، شہباز شریف بھی بیجا ہو گئی ہے، تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے معیشت کو سنبھال لیا ہے، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے۔ انہیں سارے مامے چاچے انہوں لیٹر لکھے گئے کہ انہوں پیسہ نہ دیئے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کا رخ جو ہے امریکہ کی طرف ہے یا برطانیہ کی طرف ہے۔ میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جو لوگ جو ہے 50,000 فلسطینی جنہوں نے شہید کر دیا ہے، ہمارے 4-5 ملک جو ہے اسلامی ملک برباد کر دیے ہیں، جڑا بندہ انہوں نے وعدہ ماردا ہوئے مدد واسطے، اس بندے کی کی اوقات ہوئے؟ سوچیں ذرا، ان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کے، ان کو یہ واضح مارتا ہے۔ یہ پہلے کہتا تھا کہ یہ غلامی نامنظور، ان غلامی 100 باری منظور۔ بالکل انہوں نے، تو میں نے وہ کیا کہتے ہیں، احتیاط لازم ہے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، کوئی ایسا نہیں شعر ہے گا نا کوئی۔ میں ہم انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگن دیتا مذاکرات پہ، خدا کی قسمیں میرے کو پوچھا بھی نہیں ہے گا۔
کہ تم ہی یار ساڈا ساتھی ہے ساتھ دس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. منو ہی پوچھا کسے, لیکن منو میں نے مائک دیتا تو میں گلاں تے کر سکنا ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ میرے پاس ایک تھوڑا سجیشن ہے. یہ الٹیمیٹ پرابلمز جو ہے نا, یہاں پہ بہت سے مقررین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا, اس میں جتنے پاور سینٹرز ہیں مذاکرات میں شامل ہونے چاہیے. یہ اکیلے سیاستدانوں کا بس نہیں ہے. ہم سیاستدان کسی نہ کسی وقت جو ہے سب نے کوئی نہ کوئی جو ہے بیساکھی استعمال کی, سب نے استعمال کی. بالکل یہ کوئی اس امام میں سب ننگے ہیں. ہماری عدلیہ, اللہ بچائے جس ملک میں ایسی عدلیہ ہو, ملک 75-76 سال بچ گئے گا, اللہ کا شکر ادا کر. جتھے ٹرکاں والا ہوئے, یعنی انہوں پچھلے کمرے لے جا کے انہوں 2 گلاں دس دو استعفا دے کے ٹر جاندے گے. یعنی جو انہوں نے قیامت برپا کی ہے اس عدل کے نام کے اوپر, جتنا عدل کو پلیت ہماری عدلیہ نے کیا ہے. آپ دیکھیں نا جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ کیا, ان میں آج بھی جرت نہیں ہے, ان کے وارثوں میں جرت ہے. ان کے وارثوں کو معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ظلم کیا تھا. وہ میرے والد کہتے تھے کہ میں نے بہت دفعہ مشورہ, اس وقت حکومت نہیں تھی, ختم ہو گئی ہوئی تھی قومی اتحاد کی حکومت, کہ میں نے کہا یہ رسم نہ ڈالیں سیاست کے اندر. لیکن ہمارے سیاستدان اس وقت بھی, میں جانتا ہوں ان سیاستدانوں کے نام جانتے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں پائے لا دے. ہمیں اپنی سیاست میں روایات کو جنم دینا ہے. ہماری سیاست میں کوئی روایات نہیں ہے, نہ ہماری عدلیہ کی روایات ہیں, اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ نہ ہمارے میڈیا کی کوئی روایات ہیں. کاروبار ہے. وہ دن گئے جب نظامی صاحب ہوتے تھے یا شکیل الرحمان صاحب ہوتے تھے. اب تو جو ہے پی کارز کے اوپر جو ریٹ ملتا ہے, بہرحال میں انہوں کہ جڑی برودی سرنگ دے نہ کسی دے پیر رکھتا ہوں. میں اسی گفتگو کے ساتھ جو ہے آپ کو ابھی سمجھ خراشی میں نے کی ہے, لیکن میں اپنے بھائیوں سے یا صادق صاحب سے, اسپیکر ہیں ہمارے, ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے خصوصی تعلقات ہیں. جو باہر نہیں لنگ دی خدا دی کس نے بتا. رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے پریگمیٹک آدمی ہیں, بڑی قربانی ہے ان کی. میرا برادر خرد جو ہے سعد رفیق بھی پریگمیٹک آدمی ہے. پریگمیٹک ہونا بڑا اچھا ہے, اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اصولوں کے اوپر, اپنے اسالیب کے اوپر, اپنی روایات کے اوپر جو بزرگوں نے چھوڑی ہوں پورے بھار دے نال کھلوتے رہو, تے نال جڑا ہے تسی سیاست کا جڑا رخ ہے انہوں بھی بدلن دی کوشش کرتے رہو. بڑی وڈی گل ہے, بڑی وڈی گل. ہماری سیاست میں جس دن قبلہ رو ہو جائے گی تو نجات ہو جائے گی. ہماری سیاست قبلہ رو نہیں ہے. کدھر ہے ہمارا قبلہ؟ پنڈی ہے گا یا کدھر ہو رہے گا.
कदी अदलिया हो जाती है। हम सियासतदानों को अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग जितनी मार खाते हैं, 16 लाख रुपया तनख्वाह लेता है सुप्रीम कोर्ट का जज, 1,58,000 रुपये सान तनख्वाह मिलती है। फाके खुदा दी कसम, तो 26 लाख है। लोटे आप ही इनक्रीज कर लेंदे ने, आप ही इनक्रीज कर लेंदे ने। और जज मर जाए बुढ़ी नूं भी जिहड़ा पेंशन मिलती रहिंदी है उन्नी जिन्नी तनख्वाह जिहड़ी 17-18 बंदे ने खुदा दी कसम सांभे नहीं जा रहे किसी को जड़े गए। जिस मुल्क में अदलिया जो है कॉम्प्रोमाइज हुई हो, उस मुल्क का क्या बने? उसनूं अल्लाह नहीं सांभया देगा ना, बंदियां ते नहीं सांभया देगा। लोग सही कहते हैं ना कि वकील कर लो या जज कर लो, जज यही कहते हैं ना कि जज कर, जब वकील की जरूरत नहीं जज कर लो। ये हम सारे जो कैदी थे, 3 बंदे बैठे हुए हैं कैदी यहां पे, हम सब की जमानत दूसरे दिन हो सकती थी। केस ही कोई नहीं था हमारे खिलाफ, लेकिन जज कॉम्प्रोमाइज हुए थे, केस कोई नहीं पकड़ता था। और मेरा बेंच बनता था जमानत के लिए, 3 जज 10 दौड़ गए कि असी नहीं आजमाइश पैना। वो जी चीफ जस्टिस साहब है जो आजकल जो है, उन्होंने दिलेरी की, मेहरबानी उनकी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला मुज़ाकरात की जो कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशों में बरकत डाले। सिर्फ आखिर में फिर ये बच के रही हो। वैसे लाहौर में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं कोई कयास आराइयाँ नहीं करूँगा, मैं मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं हूँ। बानी PTI के दौर में 40,000 कदम TTP के लोगों को वापस लाकर अब बात कराया गया। उन्होंने कहा कि 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि PTI मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गई। इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, हमें कहा जाता था कि जिसकी औकात है हम उनसे बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। मैं कोई कयास आराइयाँ नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।